دانیال کی پوری فیملی آئی سی یو کے سامنے موجود تھی۔ کسی کو مکمل کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اندر امبر کا علاج چل رہا تھا۔ جو زیزی بھی ان سب سے دور ڈاکٹر کے منتظر تھے۔ ابھی انہیں انجام سے زیادہ ان دونوں کی فکر تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اکیڈمی کی ہر شرارت، ہر منظر چل رہا تھا۔ لائبہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، ایسے جیسے اس نے اپنے بولنے کی حس کھو دی ہو۔ رو بھی نہیں رہی تھی۔ فری، اس کی ماں، دانیال اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے۔ دانیال اور اس کے والد نے اسے گلے سے لگا کر حوصلہ بھی دیا تھا، مگر وہ کوئی رد عمل ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس سے تھک کر وہ لوگ دوبارہ آئی سی یو کے سامنے آ گئے تھے۔ لائبہ کے پاس فری کو چھوڑا گیا تھا، لیکن امبر کی ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ منہ پر ماسک چڑھائے زیزی کمرے میں آیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لائبہ، اس نے انجان نظروں سے اسے دیکھا۔ زیزی کو دیکھ کر اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھتی نیچے گر گئی۔ گلوکوز بوتل کا اسٹینڈ اس پر گر جاتا۔ اگر وہ نہیں پکڑتا تو وہ لائبہ کے لگ جاتا۔ آئی ایم سوری لائبہ، میں نے جوجو سے کہا تھا وہ یہ سب نہ کرے، مگر اس نے میری نہیں سنی۔ یار دیکھو، اس سے پہلے ہی وہ چیخنے لگی تھی۔ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ، تم پھر اغوا کر لوگے ہمیں۔ امبر بھی نہیں ہے، کون بچائے گا مجھے؟ امبر، امبر۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور جوجو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ جب نرس باہر آئی، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مریض کی حالت آپ کو دیکھ کر بگڑ رہی ہے، جائیں یہاں سے۔ نرس نے زیزی کو باہر نکال دیا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر کا جواب دانیال اور اس کی فیملی پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم نے بہت کوشش کی، ان کا خون بہت بہہ گیا تھا، مگر شی از ان کوما، وہ کوما میں چلی گئی ہیں، اور شاید ہی وہ کوما سے جاگ جائیں۔ ان سب کی سانس ایک دم تھم سی گئی تھی۔ جو خود دیوار سے لگ کر رہ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں امبر کی آواز گونج رہی تھی۔ اگر میں چپ ہو گئی نا تو روتے رہ جاؤ گے مسٹر جبار۔ دانیال سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ فری اسے سنبھال رہی تھی، اور آفتاب صاحب اپنی بیگم کو۔ مہتاب اور مرزا بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کی حالت انہیں کچھ غلط ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ دانیال، امبر۔ دانیال نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پیشنٹ کوما میں جا چکے ہیں، یہ انہیں نرس سے پتہ چلا۔ وہ بھی پریشانی سے وہیں بیٹھ گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہیں۔ یہ سارا کچھ ارمان شیرازی کا کیا دھرا ہے۔ اس کے بھائی کا وہ دانیال سے بدلہ لینا تھا، اپنی انسلٹ کا۔ اتنا گرا ہوا تھا، بچوں کو انوالو کر لیا۔ مہتاب کی بات سن کر فری کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب ارمان شیرازی نے کیا ہے؟ ارمان شیرازی وہی ہے نا؟ وہ جانور ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ دانیال نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کوپ کی دشمنی ارمان شیرازی سے میری وجہ سے تھی۔ اس نے کوپ سے میری وجہ سے بدلہ لیا، اور امبر لائبہ کو اس حالت میں پہنچا دیا میری وجہ سے۔ میں ذمہ دار ہوں ان سب کی۔ ان سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جو دانیال کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ذمہ دار ہوں ان سب کی۔ جب سے میں ان کی زندگی میں آئی ہوں، یہ مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں۔ مجھے چلے جانا چاہیے، مجھے چلے جانا چاہیے۔ سچ کہتے ہیں سب، ہم منحوس ہوتی ہیں، ہمارا سایہ سب تباہی کر دیتا ہے۔ مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دانیال خاموشی سے سر جھکا گیا تھا۔ فری، یہ مرزا اس کے پیچھے جانے لگا جب دانیال نے اسے روک لیا۔ جانے دو، اسے بھی تکلیف دینے دو، لینے دو اسے بھی بدلہ۔
کہیں دوپہر کو جا کر امل کو ہوش آیا تھا۔ ہوش کے نام پر آنکھیں ہی کھولی تھیں اس نے۔ اسے دائم سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اسے سزا دینے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں دائم اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے دائم سے نہ محبت محسوس ہو رہی تھی اور نہ نفرت۔ اسے بس اس سے گلہ تھا کہ اس ظلم کی مستحق تھی۔ اتنی معافیاں مانگنے کے بعد بھی وہ اس سے رخ پھیر گئی تھی۔ دائم نے آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب اٹھائے۔ امل، آئی ایم سوری، میں نے بھی کہا تھا، روحان سی آواز میں اس نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا۔ ہر قدم کے ساتھ وہ ایک جملہ بول رہا تھا۔ میں بھی جانتی تھی۔ میں نے تکلیف دینے میں ہر حد پار کر دی۔ آج پہلی بار دائم امل کی طرف اپنی مرضی سے بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی کی تھی۔ میں نے تمہیں سزائیں بھی دی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے گلہ نہیں تھا، میں مستحق تھی، میں شرمسار تھی۔ میں نے تمہیں… اس سے آگے بس وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ بس یہاں آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ اتنا غصہ، اتنی نفرت کہ اپنا معیار بھی گرا دیا۔ یہ تو نہیں سوچا تھا میں نے، پر کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ کو اس بار بھی معاف کیا اور ایک فیصلہ بھی کر لیا۔ اب اور نہیں، میں آپ کی زندگی پر اب اور نہیں مسلط رہوں گی۔ میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے دور۔ سوچ لوں گی شاید میری غلطی میری محبت سے بہت بڑی تھی۔ بے وقوف ہوں، سوچتی تھی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، مگر یہ نہیں سوچ پائی کہ آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ میرے جیسی بے وقوف اور ایٹیٹیوڈ رکھنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جو یہ سوچتی ہیں تھوڑی سی ضد اور جھوٹ سے کام بن جاتا ہے۔ میرا الزام سچ کر دیا، اس لیے اب اس رشتے کا کوئی وجود نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے لڑکی ہونا ہی سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ اچھی صورت، تعلیم یافتہ ہونا، شوہر کو بہت سارا پیار کرنا کافی ہوتا ہے۔ میں منا لوں گی آپ کو، مگر میں غلط تھی۔ ایک لڑکی کسی مرد کی نظروں میں صحیح مقام تب پاتی ہے جب اسے اس کی سیرت بھاتی ہے، جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں بہت کم عقل ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ ہاسپٹل سے حویلی جاتے ہی میں پاپا کو کہہ دوں گی کہ مجھے لے جائیں۔ مجھے دائم سے طلاق چاہیے۔ آپ کہہ دینا اچھی نہیں تھی، بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اچھی لڑکی نہیں ہے، بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنسو پوچھ کر کروٹ بدل کر وہ رونے لگے۔ دائم شوق تھا کہ کب سے جانتی تھی وہ غلط ہے، کب سے اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، کب سے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور آج بھی اسے اپنی ہی غلطی لگ رہی تھی۔ آج دائم امل کے سامنے شرمندہ تھا۔ آج امل نے اسے خاموش کر دیا تھا، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ فری ہاسپٹل کے کونے میں بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی جب مرزا اس کے پاس آیا۔ ہیر سے بات کرو۔ اس نے فون اس کے سامنے کیا جسے اس نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ فری، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم دانیال بھائی کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ آپا، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں ان کی زندگی میں نہ آتی تو ارمان شیرازی سے ان کی دشمنی نہ ہوتی اور نہ آج عنبر لائبہ اس حالت میں ہوتی۔ فری، تم غلط سوچ رہی ہو۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا دانیال بھائی کا اپنا فیصلہ تھا، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم سے کچھ؟ نہیں نا، تو کیوں؟ یاد ہے فری، انہوں نے تمہیں اس حالت میں اپنایا جب سب امید چھوڑ چکے تھے، تجھے سنبھالا، اور آج جب انہیں تمہاری ضرورت ہے تو تم انہیں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔
تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا، سمجھی تم؟ پہلی بار وہ بڑی بہن ہونے کا حق جتا رہی تھی، لیکن آپا میں مگر ہیر کا لہجہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ کہا نا، جاؤ ان کے پاس۔ جی آپا۔ اس نے فون مرزا کو واپس کر دیا تھا اور خود اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ مرزا جب ہاسپٹل کے اندر آیا تو نیوز بلیٹن چل رہا تھا۔ تیز ترین میں آپ کو بتاتے چلیں ایم این اے نعمان شیرازی کے چھوٹے بھائی ارمان شیرازی کو پولیس نے گولی مار دی ہے، جس سے وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئے تھے۔ پولیس نے ان کے فارم ہاؤس سے 2 لڑکیوں کو برآمد کیا، جس کی وجہ سے ارمان شیرازی اپنے ہی فارم ہاؤس سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر پولیس نے تعاقب کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی اور آخر انہیں گولی مار دی گئی۔ ارمان شیرازی کی موت پر نعمان شیرازی کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ پولیس نے نعمان شیرازی سے اپنی ذاتی دشمنی نکالی ہے۔ اگر وہ مجرم پائے بھی گئے تھے تو ان کو پکڑنے کے لیے ان کی ٹانگ پر بھی گولی ماری جا سکتی تھی، مگر ان کی پشت پر لگی گولیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پولیس کا ارادہ انہیں مارنے کا ہی تھا۔ اب دیکھتے ہیں نعمان بمقابل پولیس کی یہ لڑائی کیا نیا رخ لیتی ہے۔ مرزا نے افسوس سے سر جھکایا اور پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا۔ بھائی، امی ابو کے بعد میں کیسے رہوں گا؟ نعمان نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ میں ہوں نا تمہارا بابا۔ ابو کہتے تھے بڑا بھائی باپ ہی ہوتا ہے۔ میں ہوں نا اپنے ارمان کا بابا، عفت کا بابا۔ نعمان ہاسپٹل میں سرد خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارمان کا بچپن، جوانی اس کے سامنے چل رہے تھے۔ بڑے تیز ہیں بھائی جان آپ، چوری چھپے شادی کر لی، ایک عدد بچہ بھی لے آئے، اور مجھے کہہ رہے ہیں میں انجوائے بھی نہ کروں۔ دیکھ ارمان، تیری شادی عفت کے بعد ہوگی، تو ابھی انجوائے کر، مگر حد میں رہ کر، کہیں کچھ غلط نہ کرنا۔ اور ڈونٹ وری بھائی، ایسا غلط تو کچھ نہیں کروں گا کہ مار دیا جاؤں۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ سے سرد خانے کا دروازہ کھولا تھا۔ علیم بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سامنے ارمان کا جوانی بھرا وجود ساکن پڑا تھا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ وہ چہرہ جو ہر وقت شرارت سے چمکتا رہتا تھا آج خاموش تھا۔ ارمان، ارمان بیٹا اٹھو، بھائی جان آئے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ ہلا رہا تھا۔ اٹھو نا، ایسا نہیں کرتے۔ علیم پہلی بار نعمان کو ایسے حواس سے بیگانہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹوٹ گیا۔ ارمان، وہ روتا نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ علیم نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ سر، ارمان میرا بھائی، میرا چھوٹا بھائی، بچوں کی طرح پالا تھا، مار دیا اس پولیس نے، مار دیا اسے۔ سر، انہوں نے فارم ہاؤس پر لڑکیوں کو کڈنیپ کیا تھا، اور وہ لڑکیاں انسپکٹر دانیال کی بہنیں ہیں۔ وہ وہاں آ گئے اور ارمان سر فارم ہاؤس سے بھاگ گئے۔ انہیں موقع مل گیا اس لیے شوٹ کر دیا۔ نعمان نے حیرت سے علیم کو دیکھا۔ انسپکٹر دانیال کی بہنیں؟ وہ وہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ علیم پر غصہ نکال رہا تھا۔ سر، ریپ انسیڈنٹس کے بعد ارمان سر انسپکٹر دانیال سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے ان کی بہنوں کو ٹریپ کیا گیا اور فارم ہاؤس میں بلایا گیا، جبار اور زوار کے ذریعے۔ کیا جو زیزی لائے تھے انہیں فارم ہاؤس پر؟ نعمان کو اب ان دونوں کی فکر پڑ گئی تھی۔ علیم نے اسبات میں سر ہلایا تو علیم کو ارمان کی باڈی وصول کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ جبار، زوار، شیرازی مینشن میں نعمان کی آواز دھاڑ کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ جو اپنے کمرے میں ڈر کر بیٹھے تھے نعمان کی آواز سن کر باہر چلے گئے۔ عفت روتے ہوئے نعمان کے گلے سے لگی تھی۔ بھائی جان، ارمان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پولیس نے مار دیا انہیں۔ اس نے عفت کو خود سے الگ کیا اور جبار زوار کی طرف بڑھ گیا، جو ڈر سے سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ جبار، زوار، وہ دونوں لڑکیاں فارم ہاؤس پر کیا کر رہی تھیں؟
ماموں وہ چٹاک دونوں کے گال پر ایک ایک تھپڑ پڑ چکا تھا۔ نعمان نے آج پہلی بار ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ تو کسی پر ہاتھ تو کیا، خود غصہ بھی نہیں کرتا تھا۔ بڑا بھائی ہوتے ہوئے باپ بن کر دکھایا تھا انہیں، انہی کے لیے تو وہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آج اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، اس لیے وہ غصے میں تھا۔ سوری ماموں، ہم نے ماموں کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ وہ انسپکٹر دانیال سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان کی بہنیں ہمارے ساتھ اکیڈمی میں پڑھتی تھی، ہم نے ان کی ہیلپ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے امبر اور لائبہ کو ٹریپ کر کے فارم ہاؤس لے گئے تھے۔ ماموں صرف انہیں کچھ دیر اپنے پاس رکھ کر واپس بھیج دیتے، مگر وہ ڈر گئے اور ایک نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ آج تمہاری وجہ سے ارمان ہم سب کو چھوڑ کر گیا ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ انہیں کھڑی کھڑی سنا کر وہ پھر باہر چلا گیا تھا۔ عفت وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ جب جوجو اور زیزی اس کے پاس آئے تھے، وہ ان سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی۔ خالہ، ماموں نے ہی کہا تھا۔ ارمان بھائی کو کیسے پتہ چلا کہ انسپکٹر دانیال کی بہنیں تمہارے ساتھ پڑھتی ہیں؟ اس بات پر وہ دونوں شرمندہ ہو گئے تھے۔ ہم نے ہی بتایا تھا انہیں۔ وہ انہیں اٹھا کر کوٹھے پر بٹھانا چاہتے تھے، پھر ہم نے جب ان کی ہیلپ کرنے کا کہا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بس کسی کو شک ہوئے بغیر انہیں وہاں لے آنا، تو اس لیے۔ بھائی جان غلط کر رہے تھے اور تم نے ان کا ساتھ دے کر اور بھی غلط کر دیا۔ آج وہ اس دنیا سے گناہوں کا بوجھ لے کر گئے ہیں اور ساتھ میں تم دونوں کو بھی گناہ گار کر گئے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زیزی نے نفرت آمیز نظروں سے جوجو کو دیکھا۔ تیری وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ، میں کہتا رہا غلط ہے غلط ہے، مگر تجھے تو لالچ چڑھا ہوا تھا، پرسنل گن چاہیے تھی، شوخیاں مارنی تھی تجھے۔ تیری وجہ سے لائبہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سالے، مجھے سچ میں محبت تھی اس کی آنکھوں سے، تجھے بھی تو تھا نا پیار امبر کی ہنسی سے، تھا نا؟ کیسے لالچ اس ہنسی سے قیمتی لگنے لگ گیا تھا، احسان چکانا تھا نا تجھے۔ امبر، لائبہ، ماموں، سب کو کھو دیا ہم نے، سب تیری وجہ سے۔ اسے دھکا دے کر وہ بھی چلا گیا تھا۔ پیچھے جوجو اپنی ذات سے شرمسار ہو گیا تھا۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، 16 برس کی بالی عمر سے لے کر 20 سال کی لڑکپن، انسان سے وہ غلطیاں کروا دیتا ہے جس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ آج کل کے اسٹوڈنٹ کا حالات کو لے کر ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ انہیں مشکلوں میں پھنسا دیتا ہے۔ امبر اور لائبہ چاہے یہ نہیں جانتی تھی کہ جوجو زیزی کا تعلق شیرازیز کے ساتھ تھا، جو ان کے بھائی کے دشمن تھے، مگر وہ یہ تو جانتی تھی کہ معاشرے کے حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن لڑکپن میں حد سے زیادہ لاپرواہی، اندھا اعتماد اور یقین ہمیشہ تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے، اور یہی ہمارے معاشرے میں موجود نہ جانے کتنے بچے کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں پر حد سے زیادہ یقین، میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، اس کا الزام اپنے سر لے لینا، ان کے گناہ چھپانا، ان کے غلط فیصلوں میں ان کا ساتھ دینا، ان پر یقین کر کے ان کے ساتھ کہیں بھی چلے جانا، ان کی غلط باتیں ماننا، یہ دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ اور ایسی دوستیاں اور یقین ایسے ہی پھنساتے ہیں جیسے امبر اور لائبہ پھنس چکے تھے۔ امل کو شام کا ڈسچارج مل گیا تھا۔ وہ حویلی واپس آئی تو فاطمہ بھی فکر مندی سے اس کی منتظر تھی۔ آتے ہی اسے چمٹ گئیں۔ امل، میری بچی، کیا ہوا تھا؟ اتنی طبیعت خراب کیسے ہو گئی جو ہسپتال جانا پڑا؟ اس نے کندھوں پر دائم کی شال اوڑھی تھی۔ یہ دائم نے ہی اسے دی تھی۔ خود وہ شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ چاچی اس کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ لے پتر، یہ پی لے، تجھے اچھا لگے گا۔ نازک سی تو ہے، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے حویلی کے لیے نوکر رکھ لے، تجھے کس چیز کی کمی، تو مانتی ہی نہیں۔ اب میری طبیعت بھی کہاں ساتھ دیتی ہے،
ہمیں نا ایک نوکرانی رکھ ہی لینی چاہیے۔ پہلے ہیر ہوتی تھی تو مجھے فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ اسے تو عادت تھی، مگر تجھے تو نہیں ہے نا۔ دادی اور دائم نے افسوس سے چاچی کی جانب دیکھا۔ عمل، کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں دادی، بس ہلکا بخار آ گیا تھا۔ یہ بہت زیادہ ہی پریشان ہو گئے، اس لیے ہاسپٹل لے گئے۔ اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا تو پتہ ہے آپ کو، کیسے پیسے بنانے ہوتے ہیں انہوں نے۔ چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں۔ سارا دن ہی نکال دیا، اور ویسے بھی میں اداس ہو گئی ہوں۔ پاپا سے کبھی دور گئی نہیں نا، تو اس لیے جب سے نکاح ہوا ہے ایک بار بھی نہیں ملے۔ تو میں کچھ دنوں کے لیے لاہور چلی جاؤں؟ دائم نے افسوس سے اسے دیکھا اور چپ چاپ اوپر چلا گیا۔ فاطمہ بھی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس دی تھی۔ لگتا ہے تیرا گھر والا نہیں چاہتا تو جائے۔ اس پر وہ بے بسی سے مسکرا دی۔ ان کی چاہ مجھ سے بہتر کون جان سکتی ہے، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ دائم کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تھا جب ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑوں پر نظر پڑی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا انہیں اکٹھا کرنے لگا۔ وہ سوری کہنا تھا، میں بہت ڈرپوک ہوں، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بہت افسوس ہوا، آپ کی بہن نے ریپ کر دیا، میرا مطلب آپ کی بہن کا ریپ ہو گیا۔ وہ آپ کی سانسوں کی وجہ سے میرے چشمے پر بھاپ بن گئی ہے، صاف کر لوں؟ دائم سوری، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اور نہیں، اب اور آپ کی زندگی پر مسلط نہیں رہوں گی۔ میں حویلی جاتے ہی پاپا سے کہہ دوں گی مجھے لے جائیں، مجھے دائم سے طلاق چاہیے۔ اور آپ بھی کہہ دینا اچھی لڑکی نہیں تھی، بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ آج دائم کو اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آج دائم کو عمل سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ آج دائم کو عمل سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج دائم کو عمل سے محبت ہو رہی تھی۔ جب وہ ان سب کے باوجود بھی اسے عزت دے رہی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا اور وہ اسے سزا دیتا رہا۔ یہ سوچ کر اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے۔ آج اسے اس کی معافیاں یاد آ رہی تھی، اس کی برداشت یاد آ رہی تھی۔ ہاں، وہ کم عقل تھی، لیکن دائم نے تو بے وقوفی کی حد کر دی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور آنے والے تمام پارٹ بھی چینل کی پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔ چینل کی پلے لسٹ میں مزید اور بھی کافی اچھے ناول اور اسٹوریز موجود ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔